عظیم المرتبہ قابل احترام سادات کرام علماء ملت اسلامیہ، باوقار سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ القدیم و خطابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان خطابه الكريم خطابه الحكيم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله واصحابه وبارك وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار اور جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی خوشی، مسرت اور سعادت مندی کی بات ہے کہ آج یہ محفل شریف، یہ مجلس شریف نواسۂ رسول اہل بیت نبی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور ایک مدرسے کی افتتاح کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور یہ محفل پاک سجائی گئی ہے۔ ہم سب علماء اور سادات کرام کی طرف سے جناب عرفان بھائی عزیز گرامی، حضرت حافظ محمد ساجد رضا اور جو سادات کرام اور علماء اسلام اور میرے بھائی اہل سنت کے احباب ارباب اہل سنت اس تحریک میں شامل ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی طرف سے اس نیک اقدام کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ ان کے جذبے، ان کے حوصلے اور ان کی تحریک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کا مشن ہے، جو ان حضرات کا دینی جذبہ ہے، قوم و ملت کے ہونہار بچوں کو مستقبل میں روشن تابناک بنانے کا جو عظیم حوصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائیوں کے حوصلوں کو، ان علماء کرام کے جذبوں کو سلامت رکھے، اور قدم قدم پر پروردگار دو عالم ان حضرات کی نصرت و حمایت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا بلند شاہ پیر رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے سائے میں ہماری آپ کی حاضری اس مجلس شریف میں ہو رہی ہے۔ محفل پاک کے جو فیوز و برکات ہیں، فیضان ہیں، وہ تو ہم آپ پر جاری ہی ہیں۔ انشاءاللہ سرکار بلند شاہ پیر رحمت اللہ علیہ کی فیوز و برکات سے بھی ہم اور آپ فیضیاب اور مالا مال ہوتے رہیں گے۔ ہمارے تمہارے لیے بڑے سے بڑے انسان آدمی کے لیے جو بات، جو چیز مشکل نہیں، بہت مشکل ہے، جو معاملہ کٹھن نہیں، کٹھن ترین معاملہ ہے، ہمارے تمہارے طاقت، استطاعت اور امکان سے جو چیز باہر ہے، اور برسوں برس کی محنت مشقت کے بعد بھی انسان جس منزل کو حاصل نہیں کر سکتا، اگر کسی اللہ والے کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، کسی ولی کی توجہ خاص پڑ جاتی ہے، اور کسی اللہ والے کی سچی صحبت مل جاتی ہے، تو وہ ناممکن چیز ممکن ہو کر بندے کو معراج کی مرتبہ عطا فرما دی۔ آج جس عظیم شخصیت کی یاد میں ہم اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، وہ اہل بیت رسول ہیں، نواسے رسول ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق سرکار اعلی حضرت نے اپنی مناجات میں پیش کیا ہے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، اور بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، یا الہی رحمت فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اور علم کی طرف حوصلہ بڑھانے کے لیے سرکار اعلی حضرت اپنی مناجات میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔
اور عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، یا الہی سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باطن علم ہدا کے واسطے. حضرات آگے فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. پھر دنیا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے دعا مانگتی ہے، کر عطا احمد رضائی احمد مرسل مجھے، سنیوں کے پیشوا احمد رضا کے واسطے. عزیزان گرامی، اس عظیم ہستی کی یاد میں جنہیں دنیا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جانتی ہے، پہچانتی ہے، اور جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین العابدین کے شہزادے ہیں، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے شہزادے ہیں. اس عظیم ہستی کی یاد میں آج ہم اور آپ یہاں پر حاضری کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، اس مقدس ولی کے صدقے میں، اور سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند اور حضور تاج الشریعہ کے صدقے میں ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا تیرے دربار میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضرات، قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ اور رسول پاک کی ایک حدیث شریف پیش کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کیجیے. اللہ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن عظیم میں 6666 اور امام اہل سنت مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق 6668 آیت کریمہ آیات قرآن شریف کے اندر موجود ہیں. مشہور روایت کے مطابق 6666 اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق 6668 آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. قرآن شریف کی ہر ایک آیت اس قدر قیمتی، اس قدر وزنی اور اس قدر معلومات کا خزانہ ہے کہ دنیا کے تمام ایجوکیشن اور تعلیمات کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور قرآن شریف کی کسی بھی ایک آیت کو اٹھا کر دوسرے پلڑے میں اکیلے رکھ دیا جائے تو دنیا کے تمام ایجوکیشن ہلکے پڑ جائیں گے اور کلام مجید کی ایک آیت دنیا کے تمام تعلیمات پر بھاری نظر آئی. جب قرآن پاک کی 6600
66 آیتوں میں سے کسی بھی ایک آیت کا اتنا وزن، اتنا پاور ہے، تو پھر پوری سورتوں کی کتنا پاور ہوگا؟ اور جب سورتوں کا یہ عالم ہے تو پورے کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی طاقت عطا فرمائی۔ اسی کلام مجید کی ایک آیت شریف میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ رب اپنے بندوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ پروردگار تو سب جانتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وعلا کل شیء قدیر ہے، ساری کائنات کو اس کا علم محیط ہے، مگر اللہ کے علم کو کائنات کی کوئی بھی چیز محیط نہیں ہے۔ اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ اللہ کا علم نہ کبھی فنا ہوا ہے نہ کبھی فنا ہونے والا ہے۔ اس کی شان لم یزل لم یزال ہے۔ وہ رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور بندوں سے پوچھتا ہے جبکہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اپنے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی پوچھتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے جہان والوں، اے روئے زمین پر بسنے والے لوگوں، اے میرے پیدا کردہ انسانوں، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کوشچن کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے، بتاؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ تو مفسرین نے فرمایا اس میں جو حل ہے، حل جس کا ترجمہ کیا، یہ استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت سے بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں، علم والے اور بے علم نہ کل برابر تھے، نہ آج برابر ہو سکتے ہیں، نہ قیامت تک برابر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح علم کا مقام اونچا کر دیا ہے، اسی طرح علم کے صدقے میں علم والوں کا بھی مقام اونچا کر دیا ہے۔ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اور رسول پاک نے اپنے حدیث شریف میں اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے، علم والوں کا مقام کچھ اور ہے، بے علم لوگوں کا مقام کچھ اور ہے، علم والے اونچے عہدے کے ہیں اور بے علم انسان کو وہ عہدہ نہیں مل سکتا۔ تو پھر میرے آقا نے اپنی امت کو اونچا عہدہ دینے کے لیے ارشاد فرمایا، کہتے سبحان اللہ۔ اے میرے امت کے لوگوں، جب رب نے کلام مجید میں فائنل کر دیا کہ علم والے بے علم برابر نہیں ہے، علم والے اونچے مقام پہ ہیں، علم والے کامیاب ہیں، علم والے فائز المرام ہیں، علم والے اونچے منصب پہ ہیں، علم والے اونچے عہدے میں ہیں، اور علم ہی کے ذریعے سے انسان مقام ولایت تک پہنچتا ہے، مقام قطبیت تک پہنچتا ہے، مقام افضلیت تک پہنچتا ہے۔ علم کی برکت سے انسان مقام غوثیت طے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر فرمایا کہ جب علم والے اور بے علم برابر نہیں تو اوروں کو جاہل رہنے دو، مگر اے میرے پیارے امتیوں، اے ایمان والو، تم اس سے محروم مت رہنا۔ تمہارے نبی نے تمہارے یہ علم کے سیکھنے کو فرض کر دیا، تلوی میں
مسلم و مسلم، علم کا سیکھنا، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ دیکھو رسول پاک نے یہی فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل انسان، علی کل رجل اور امرأۃ، علی کل رجال و نساء۔ میرے آقا نے انسان کی بات نہیں کی، مرد و عورت کی بات نہیں فرمائی۔ اس حدیث پاک میں رسول پاک نے علم سیکھنا جو فرض قرار دیا ہے، علم کا حاصل کرنا جو فرض قرار دیا ہے، وہ عام انسان کے لیے نہیں، علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا، علم حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے چہرے کی امتیوں کو اونچا مقام عطا کرنا چاہتے ہیں کہ جب علم والے میں علم برابر نہیں تو جو منکر ہے انہیں رہنے دو، اور اے ایمان والو، علم تمہارا سرمایہ ہے، تمہارا خزانہ ہے، تمہارے گھر کی چیز ہے، یہ تمہاری پراپرٹی ہے، یہ تمہاری دولت ہے، یہ تمہاری ملکت ہے، اور تم اسے حاصل کرو اور اس کے ذریعے دنیا آخرت میں اونچا مقام حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن افسوس، جس کے لیے رسول پاک نے، آقا مدنی تاجدار نے جس قوم کے لیے علم کو فرض قرار دیا ہے، آج اس میدان میں سب سے پیچھے یہی قوم نظر آ رہی ہے۔ دنیاوی علم ہو کہ دینی علم ہو، دارالعلوم مدرسے کا علم ہو یا کالج یونیورسٹی کا علم ہو، آج وہی قوم سب سے پیچھے ہے جس قوم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنا فرض قرار دیا ہے۔ اور فرض ہی نہیں، دوسری حدیث شریف میں میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم سیکھو، علم حاصل کرو، علم کو طلب کرو، ولو کان بالصین، اگرچہ اس کے لیے تمہیں ملک چین چلا جانا پڑے۔ اگر علم یہاں نہیں ہے اور علم کے لیے تمہیں ملک چین کا سفر کرنا پڑے تو تم علم کے لیے ملک چین جاؤ، مگر علم سے محروم مت رہنا۔ اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے اہل خانہ کو اور خود کو علم سے محروم مت رکھنا۔ اس کے لیے جو بھی محنت کرنی پڑے، جو بھی اس کے لیے قربانی دینی پڑے، محنت کرنا، قربانی دینا، مشقت اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا، مسافت طے کرنا، اس کے لیے سفر کرنا۔ اگر چین تک جانا پڑے، محروم مت ہونا، تم چین جا کر علم کو حاصل کرنا اور علم کے ذریعے سے اونچا مقام حاصل کرنا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب سے پہلا دارالعلوم، پہلا مدرسہ جو اس کائنات میں وجود میں آیا تھا، یہ تو تعلیم اور تربیت کا معاملہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے چلا آ رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کا معاملہ حضرت باپ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ تاریخ لمبی ہے، اتہاس طویل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم ہر دن رات کو سونے سے پہلے اللہ اللہ، ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم آپ جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آپ جس نبی کے غلام ہیں، ہم آپ جس نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس ہمارے نوجوان آج کتنے ایسے ہیں
کہ سونے کے وقت اور سونے کے بعد سونے کے وقت وہ اپنے موبائل میں کچھ سنتے ہوئے کچھ دیکھتے ہوئے سوتے ہیں. سونے کے وقت کتنے نوجوان ہیں جو اپنے موبائلوں میں حرام مناظر دیکھتے 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 بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں, کلمہ شریف بھی پڑھنا بھول جاتے ہیں. دعا تو اپنی جگہ ہے, آیت الکرسی تو اپنی جگہ ہے, سورہ فاتحہ قل اللہ شریف تو اپنی جگہ ہے. نوجوان موبائل کا ایسا شیطان بن چکا ہے کہ جب وہ بستر پہ جاتا ہے تو موبائل کی نظر ہوتی ہے اور موبائل کے آواز اس کے کانوں سے ٹکراتے ہیں اور اسی میں اس کی نیند آ جاتی ہے. نہ بسم اللہ شریف زبان پہ جاری ہوتا ہے, نہ کلمہ شریف جاری ہوتا ہے, نہ درود شریف جاری ہوتا ہے, نہ کوئی دعا پڑھتا ہے, اسی عالم میں وہ سو جاتا ہے. مگر سنو اے دیوانو, حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, سب سے پہلے پیغمبر اور کائنات کے سب سے پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام. ڈیلی روزانہ سونے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے تھے, اپنے گھر پہ جمع کرتے تھے. کہہ دو سبحان اللہ. اور جمع کرنے کے بعد کوئی قصہ کہانی نہیں, کوئی لطیفہ نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, دھندا پانی کی بات چیت نہیں, کوئی سماجی گفتگو نہیں. جمع کرنے کے بعد آپ فرماتے تھے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے, پھر اپنے اولاد سے کہتے کہ میں بھی نبی آخر الزمان, نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں. اے میرے بچوں, تم بھی میرے ساتھ اس آخری نبی پر درود و سلام بھیجو. حضرت آدم علیہ السلام درود شریف پڑھتے, ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی درود شریف, ان کے گھر والے بھی درود شریف پڑھتے. اور جب درود شریف پوری ہو جاتی تو حضرت آدم علیہ السلام ڈیلی سونے سے پہلے نبی آخر الزمان آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد شریف پڑھتے تھے, آپ کا ذکر ولادت کرتے تھے. صحائف آدم میں جو رسول پاک کا ذکر تھا, آدم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے, جو آسمانی تحریریں نازل ہوئی تھی, جو آسمانی پرچے نازل ہوئے تھے, اگر کتاب کی شکل میں نازل ہوئی تو وہ کتاب بن گئی, توریت ہو گئی, انجیل ہو گئی, زبور ہو گئی, قرآن ہو گیا. اور اگر پرچی کی شکل میں, کاغذ کی شکل میں الگ چند اوراق نازل ہوئے تو انہیں صحیفے کہہ دیا گیا. صحائف ابراہیم, صحائف آدم, صحائف داؤدی, یہ سب کہہ دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو, گھر والوں کو جمع کرتے تھے ڈیلی سونے سے پہلے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت کیا کرتے تھے, میلاد شریف پڑھتے تھے, اور اپنے بچوں سے, گھر والوں سے کہتے بچوں, آخری زمانے میں کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء مرسلین کے بعد ایک آخری نبی تشریف لے آنے والے ہیں جو میری نسل میں ہوں گے, مگر نسل میں میری نسل میں ہوں گے, حقیقت میں وہ مجھ سے بھی اصل ہوں گے. وہ آخری نبی ہوں گے, ان کے صدقے میں مجھے نبوت ملی ہے. اے بچوں, میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں, میرا انتقال ہو جائے تو تم اس نبی کے ذکر کو مت بھولنا, بلکہ ہمیشہ اس نبی کا ذکر ولادت کرتے رہنا, اس لیے کہ اسی نبی کے ذکر پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا. پتہ چلا کہ
حضرت آدم علیہ السلام تیل اپنی اولاد کو جمع کرتے، رسول اللہ کا میراث شریف پڑھتے، اسے تعلیم دیتے، انہیں تربیت کی بات سکھاتے اور پھر فرماتے اب اپنے اپنے بستر میں جاؤ، سو جاؤ، اللہ کا نام لے کے سو جاؤ۔ یہ سلسلہ انبیاء مرسلین میں چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ تعلیم کا سلسلہ، اولاد کو تربیت کا سلسلہ، اولاد کو ادب سکھانے کا سلسلہ، اپنے گھر والوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چل پڑا۔ نسلاً بعد نسلیں، نسلاً بعد نسلیں، نسلاً بعد نسلیں، یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر امتی کے ہر ولی نے، ہر امت کے ہر نیک بندے نے اپنے اپنے گھروں میں ایسی محفلیں سجائی، علم کی محفلیں سجائی، اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا، تعلیم دیا، تربیت دیا، ادب سکھایا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہمارے تمہارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف پہ تو موقع نہ ملا، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ساری کائنات کا مدرسہ قرار دیا کہ یہ اللہ کا گھر بھی ہے، میرا در بھی ہے، اور میرے امت کے لیے یہ سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور جو بھی وقت پر آ جاتے وہ درس میں شامل ہو جاتا، کلاس میں شامل ہو جاتا، وہ بیٹھ جاتے اور تعلیم لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے اور صحابہ کرام اسی مسجد میں رسول اللہ کے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے، حتیٰ کہ چند دنوں میں، چند لمحوں میں، چند مہینوں میں اور چند برسوں میں اس قدر ٹرینڈ ہو گئے، اس قدر کامیاب ہو گئے کہ کل تک جنہیں الف نہیں آتی تھی وہ قرآن کے حافظ قرآن بن گئے، قرآن بن گئے، عالم بن گئے، فاضل بن گئے، مفتی بن گئے، مجدد بن گئے، مجتہد بن گئے۔ یہی تک نہیں بلکہ جنہیں کچھ نہیں آتا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو ساری کائنات میں اپنا وزیر اور اپنا نائب بنا کر دنیا میں بے مثال لایا۔ سبحان اللہ! یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ علم کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ ان کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات شریف کے بعد خلفائے راشدین نے بھی علم کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ، تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اہل بیت میں یہ سلسلہ جاری رہا اور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ ایک جگہ، ایک روم مقرر کر دیا۔ جب تک مدینہ شریف میں رہے حسنین کریمین کی تعلیم اور تربیت کا مکمل آپ نے انتظام فرمایا، اور جب حضرت امام حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے اور چند دنوں کے لیے کوفہ کو اپنا دارالخلافت بنایا تو وہاں بھی حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں بچیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تعلیم کا ایسا بہترین انتظام کیا کہ آج بھی وہ جگہ کوفہ کے اندر موجود ہے جہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں اور حسنین کریمین کو تعلیم دیا کرتے ہیں۔
سبحان اللہ. کوفہ کی سرزمین پر آج بھی وہ روم، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس کو برکت کے واسطے محفوظ رکھا گیا. ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ، آج قوم علم سے اس قدر بچھڑ چکی ہے جس علم کی دولت کو سنبھالنے کے لیے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو علم کا زیور پہنانے کے لیے، علم کے دولت عطا کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی سرزمین پر اپنا کوئی پیشیت آفس نہیں بنوایا. مولا علی شیر خدا نے حساب و کتاب کے لیے کوئی آفس، کوئی دفتر نہیں بنوایا، لیکن بچوں کی تعلیم کے لیے، حسنین کریمین کی تعلیم کے لیے، اپنے گھر والوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ادب کے لیے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک جگہ، ایک روم مقرر کیا جہاں ڈیلی چاشت کے نماز کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو قرآن پاک پڑھایا کرتے ہیں. آج کون ہے جو اپنے بچوں کے لیے اسی قربانی دے رہا ہو؟ بچے سڑکوں پہ رکھتے ہیں، بچے خراب سے خراب ترین بن جاتے ہیں. ادب کا تو یہ ماتم ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑوں کے سامنے، بوڑھوں کے سامنے بدتمیزی اور بے ادبی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر کوئی بڑا اسے ٹوکتا ہے تو یا تو بچہ اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے، یا پھر بچہ کا جو گارجن ہے، باپ ہے، وہ جھگڑنے پر، لڑائی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ تو نے میرے بچے کو کیوں بولا، کیوں کرنی کی، کیوں ڈانٹا. افسوس، جو تعلیم تربیت ہمارے آپ کے لیے ہتھیار تھی، آج ہم اس سے بچھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اسے باقی رکھا. اور چلتے 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 حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان تھی کہ آپ اپنے جد اعلیٰ مولا علی شیر خدا کی طرف باقاعدہ محفلوں میں، منبروں میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگوں، اگر کوئی مسئلہ، کوئی بات زمین و آسمان کی، قرآن و حدیث کی، دنیا آخرت کی تمہیں پوچھنا ہو تو امام باقر سے پوچھ لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقر کو دنیا آخرت کے سارے علوم عطا کر دیے. سبحان اللہ. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درس میں بیٹھتے تو اس وقت کے بڑے بڑے آپ کی درسگاہ میں، آپ کی کلاس میں حاضر ہوتے تھے. یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹے، اپنے عزیز، اپنا لخت جگر، نور نظر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط دھندا نہیں سکھایا، بزنس فقط نہیں سکھایا، صرف کاروباری نظام نہیں سکھایا، بلکہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے، اپنے نور نظر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا پختہ علم عطا فرمایا، ایسی تعلیم دی، ایسی تربیت دی کہ بڑے بڑے اکابر، حضرت امام مالک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت جنید بغدادی، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درسگاہ میں حاضر ہو کر علم شریف حاصل کرتے ہیں. یہی تک نہیں، حضرت امام جعفر صادق کو ان کے والد، ان کے ابا جان حضرت امام باقر نے ایسا ٹرین کر دیا کہ بیٹا، ٹھنڈا پانی تو اپنی جگہ ہے، وہ تو ہوتا رہے گا، وہ تو چٹکی کا کھیل ہے، دنیا داری تو ہماری چٹکی کی بات ہے، حساب کتاب تو ہمارے گھر کی کنیز اور غلام ہے. بیٹے، علم قرآن سیکھو، نغمہ کا علم حدیث حاصل کرو. اور حضرت امام باقر نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو اپنے گھر پر
تیری تعلیم دیا، ایسی تعلیم دیا، ایسی تعلیم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اور باطنی علوم سے مزین مرصع ہو کر ایسے چمکے کہ ایک جہان کو منور کر دیا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ، شاید آپ کو خبر نہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے، ان کی ذاتی برکات بابرکات کیا ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور علمی فیضان کیا ہے۔ یہ وہی امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشارت دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا اور کوفہ کے اندر ایک ایسا انسان پیدا ہوگا، ایک میرا ایسا دیوانہ، میرا چہیتا پیدا ہوگا کہ اگر اس وقت علم دنیا سے اٹھ کر سوریا تک پہنچ جائے تو وہ بندہ وہاں سے علم کو لائے گا اور دنیا والوں کو فیضیاب کر دے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کہاں کا رہنے والا ہوگا؟ تو میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوفہ کا رہنے والا ہوگا، وہ میری امت کا چراغ سراج الامت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میری امت کا چراغ، یہ رسول پاک نے فرمایا۔ وہ امام اعظم، وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کل 7,45,000 رسول اللہ کی حدیثیں زبانی یاد کی، منہ پہ یاد کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 7,45,000 حدیثیں، 7,45,000 حدیثیں کس طرح سے؟ صرف متن نہیں، مضمون نہیں، ایسا نہیں کہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث کا متن ہے، طلب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم و مسلمہ یہ متن حدیث ہے، اطلب العلم ولو کان بالسین یہ متن حدیث ہے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کو فقط متن حدیث نہیں، چھوٹی چھوٹی سے لے کر بڑی بڑی طویل حدیث ہے، اس کی پوری سند، پورے اسماء الرجال اور وہاں سے لے کر رسول پاک تک پورے شجرہ کے ساتھ یاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف شجرہ ہی نہیں، اس راویوں کے شجرے میں ہر راویوں کا پورا پورا اتہاس، پوری پوری تاریخ اور راویوں کے بارے میں پوری پوری معلومات حاصل کی۔ ایسا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت حافظہ اور مضبوط سینہ عطا فرمایا تھا کہ 7,45,000 فقط حدیثیں یاد تھی، باقی تفسیر، حفظ قرآن، قرأت، تجوید اور دیگر جزیات، معلومات، حساب کتاب یہ تو اپنی جگہ ہے، اور حساب کتاب کے تو ایسے ماہر تھے کہ اس وقت وہ لاکھوں کا جھنڈا، لاکھوں کے کپڑوں کی بجنس کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بجنس کرتے تھے، بجنس، اور کبھی لکھتے نہیں تھے، لاکھوں کا کاروبار اس ٹائم کرتے تھے امام اعظم، لیکن سب منہ پہ حساب کتاب رکھتے تھے، مجال نہیں کہ ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، اتنا چوکس حساب کتاب دماغ میں۔ وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوری پوری رات عبادت و بندگی میں گزارتے، صبح فجر کی نماز کے بعد درسگاہ میں بیٹھتے، بڑے بڑے محدثین کو، بڑے بڑوں کو علم حدیث، علم تفسیر پڑھاتے تھے، اور جب سنگا کا وقت قریب آتا تو اشراق کے بعد، چاشت کے بعد اپنے گھر پہ تشریف لاتے، گھر میں درس سے فارغ ہونے کے بعد، مدرسے کو چھٹی کر دینے کے بعد، آپ کی زبان میں مدرسے کو چھٹی کر دینے کے بعد امام اعظم گھر پہ آتے، اور اس وقت 2 کھجور تناول فرماتے، پانی پیتے، یعنی ناشتہ پانی کرتے،
اس وقت تو چائے تھی نہیں، کافی تھی نہیں، اس وقت تو چائے کافی کا تصور نہیں تھا، بس ناشتہ پانی کرتے تھے، چائے پانی نہیں، ناشتہ پانی۔ ناشتے میں 2 کھجوریں ہوتی، پانی ہوتا، امام اعظم تناول کرتے اور فوراً مارکیٹ کی طرف نکل جاتے اور پوری منڈی میں لاکھوں کا کاروبار، لاکھوں کا دھندا کر کے ظہر تک مسجد میں تشریف لیا، اور مسجد کوفہ میں آنے کے بعد خود آپ امامت فرماتے، پھر نماز کے بعد گھر پہ تشریف لے جاتے اور دوپہر کا کھانا تناول فرماتے جو بھی میسر ہوتا، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد کھانا کے بعد فوراً مسجد میں تشریف لاتے اور ظہر سے لے کر عصر تک بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ کن بچوں کو؟ یہ قاعدہ والوں کو، یہ امپا پارا والوں کو، یہ تکتی والوں کو نہیں، ایسوں کو تعلیم دیتے تھے جنہیں حضرت امام ابو یوسف کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت امام محمد کہا جاتا ہے، جنہیں بڑوں میں بڑا کہا جاتا ہے، ایسے ویسوں کو علم تفسیر، علم حدیث دیا کرتے تھے اور ظہر سے لے کر عصر تک مسلسل پڑھاتے رہتے۔ جب عصر کا وقت ہوتا آپ اشارہ کرتے آذان پکارو، آذان دیتے اور آپ مصلی امامت میں پڑھ کر عصر کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس طرح سے آپ کے دن عبادت و بندگی اور تجارت و بزنس میں گزرتے، درس و تدریس میں رات ہوتی تو پوری رات اللہ کے گھر میں قیام اور سجدے کی حالت اور تلاوت میں گزارتے۔ وہ امام اعظم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، وہ امام اعظم شاگرد فرماتے ہیں امام اعظم کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے محدثین مفسرین کو دیکھا۔ کون کہتے ہیں؟ امام اعظم فرماتے ہیں بہت سارے محدثین مفسر کو دیکھا، لیکن جو علم میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پایا وہ کسی دربار میں نہیں پایا۔ میں خود اتنا گہرا مطالعہ رکھتا تھا، لیکن ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ میں کئی مقام میں پھنس گیا، علم کے کئی مقام میں کئی منزل میں الجھ گیا، کہاں گیا، مگر تشفی بخش جواب نہ ملا۔ آخر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا، حاضری دی اور ادب سے عرض کیا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کل جواب دیں گے، شام کو جواب دیں گے، رات کو جواب دیں گے، اجے مجھے دیکھنے دو، مجھے مطالعہ کرنے دو، نہیں، امام اعظم کا فرمان، ادھر میں نے سوال کیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا شافی تشفی بخش جواب عطا فرمایا، ایسا جواب عطا فرمایا کہ میرا سینہ علم کا سمندر ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، امام اعظم زندہ باد، امام جعفر صادق زندہ باد، اعلی حضرت زندہ باد۔ اور حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا، بغداد شریف جانے والے حضرات حضرت جنید بغدادی کے مزار شریف پر گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم دستگیر کے صدقے میں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے صدقے میں آپ سب کو اور اس گنہگار کو بار بار بغداد شریف، نجف شریف، کربلا شریف حاضری دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ جاؤ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ولیوں کی جماعت کے سردار کہا جاتا ہے، غوث اعظم دستگیر سے پہلے کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی۔ ان کا بھی ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے، ایک جہان ہے ان کا، جس پہ نگاہ ڈال دیتے تھے تقدیر بدل دیتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اعلیٰ حضرت نے شجرہ شریف میں ان کا بھی ذکر فرمایا، شجرہ شریف میں ان کا بھی ذکر اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں امام جعفر کے دربار میں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلاس میں، درسگاہ میں، کلاس میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی سنو، فقط حکایت نہیں، واقعہ نہیں، علمی گفتگو سنو۔ وہ جنید بغدادی، وہ جنید بغدادی، اللہ اکبر، جن کی شان اتنی اونچی ہے، اتنی عظیم شان ہے کہ جن کے نگاہ ڈالتے تھے ان کی تقدیر بدل دیتے تھے، وہ حضرت جنید بغدادی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ پانی، خادم کی حیثیت سے پانی پلاتے تھے، ان کا کام پانی پلانے کا تھا، پانی پلانے کا۔ بس جو میرے دربار میں آئے اس کو تم پانی پلاتے ہو، جنید تیرا یہی کام ہے۔ حضرت جنید بغدادی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے ساقی تھے، پانی پلایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر دریائے کرم جوش میں آ گیا، سخی ابن سخی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب بھرا ہے۔ دریا رحمت جوش میں تھا، بس اکیلے حضرت جنید بغدادی تھے اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سب لوگ جا چکے تھے، اکیلے تھے حضرت جعفر صادق اور جنید بغدادی ادب سے کھڑے تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم اٹھی، جنید کیوں کھڑا ہے؟ سنو کیسے کھڑے ہیں؟ ادب سے کھڑے ہیں، سر جھکائے ہوئے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو ادب نہیں سکھاتے۔ مولانا گزرتا ہے، مولوی گزرتا ہے، باپو گزرتا ہے، سید گزرتا ہے، پیر گزرتا ہے، السلام آتا ہی نہیں ان کو، ان کے آجو بازو سے نکل جاتا، کبھی دھکا لگ جاتا کہ باپو گر جاتے ہیں، وہ ڈنڈا گولی کھیلتا رہتا ہے اور ڈنڈا جا کر کے باپو کے اوپر لگ جاتا ہے۔ انہیں تعلیم سکھایا کرو، بچوں کو ادب سکھایا کرو۔ بچے بگڑے ہوئے ہیں، بچپن سے بگڑتے 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 ایسے بگڑتے ہیں کہ کل ان کا گلی ڈنڈا ادھر سے ادھر کسی کے اوپر لگتا تھا، بڑے ہو کر وہی بچے اتنے شریر بن جاتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان اور ماں باپ کے گستاخ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے بچوں کو مدرسوں میں بھی بھیجو اور اپنے گھر میں بھی تعلیم اور تربیت دو، ادب سکھاؤ، ادب ادب ادب، کیونکہ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے ادب ہی سے اونچا مقام حاصل کیا۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہر کی خدمت کر مخدوم شو، ہر کی خود را دید محروم شو۔ جس نے خدمت کیا بڑوں کی وہ مخدوم بن گیا، اور جس نے اپنے کو دیکھا ہاں میں کچھ ہوں، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وہ محروم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے یہ طریقہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، تعلیم بھی اور تربیت بھی۔ حضرت جنید بغدادی پانی پلا رہے تھے، پانی پلانے والے تھے، حضرت امام جعفر صادق کے دربار میں پانی پلاتے تھے۔ سب جا چکے، وہ ادب سے کھڑے ہیں، سر جھکائے ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ پر نگاہ کرم کی، جنید کیوں کھڑا ہے؟ بس حضور کوئی ہے نہیں، اس لیے آپ کا دیدار کر رہا ہوں، آپ کا دیدار کر رہا ہوں سرکار، کوئی تو ہے نہیں، آپ کا دیدار کر رہا ہوں۔ دریا رحمت جوش میں آیا تھا، جنید کیا کچھ چاہتے ہو؟
آپ نے فرمایا حضور میں نے تو آپ کو پا لیا ہے پھر کیا چاہوں گا، میں نے تو آپ کو پا لیا ہے پھر کیا چاہوں گا. میرے آقا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جاری ہو گیا، جا جا بس یہاں سے تو نکلے گا اور اللہ تعالیٰ تجھے ولایت کا اونچا سے اونچا مقام عطا فرمائے. اس وقت وہ نکلا، پانی پلا دے دے، بس قدم نکالا اور امام کی زبان سے آل رسول اہل بیت کی زبان سے جاری ہوا تھا. نکلتے ہی مولانا بھی بن گیا، حافظ بھی بن گئے، قاری بن گئے، عالم بن گئے، فاضل بن گئے، مفکر بن گئے، مقرر بن گئے، مدرس بن گئے، مجدد بن گئے، مجتہد بن گئے. اللہ کے ولی نہیں بلکہ ولیوں کے تاجدار بن گئے. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں وہ کمال عطا فرمایا تھا. تو جب نواسے کی زبان میں اتنی تاثیر ہے تو نانا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان پاک میں کتنی تاثیر ہو. اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ادب کیا، پانی پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، نگاہ کرم اٹھی اور ایک ذرہ کو آسمان کا آفتاب و مہتاب بنا اور حضرت جنید بغدادی ساری کائنات میں روشن و منور ہو گئے. امام جعفر صادق کے نگاہ کرم سے چمک گئے، آج بھی چمک رہے ہیں اور حضرت جنید بغدادی قیامت تک چمک رہے ہیں. یہ اہل بیت کے دربار کا فیضان ہے. ایک شخص حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد امام جعفر سے کہنے لگا کہ حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں. امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا اور کہا حضور میں حج کو جانا چاہتا ہوں. کہا جاؤ، پر حضور حج کا موسم قریب ہے، میں ایک اچھا مکان لینے والا تھا، میرے پاس پیسے بھی ہیں، 10,000 درہم میرے پاس ہیں اور ایک اچھا مکان میں لینے والا تھا میرے بچوں کے لیے، لیکن حج کا وقت قریب آ گیا تو حج کا تو انتظام ہے میرے پاس، میں چلا جاؤں گا تو پھر پتہ نہیں یہ پیسے میری اولاد کیا کرے، خرچ کر ڈالے، واپر ڈالے تو میں مکان سے محروم ہو جاؤں گا. اس لیے یہ 10,000 حضور آپ رکھیے، میں چلا جاتا ہوں اور مہربانی کر کے اس غریب کے لیے کوئی مکان خرید کے رکھیے گا. 10,000 درہم میں مکان میرے لیے لے کے رکھیے گا اور میں حج کو لیے جا رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق نے یہ کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، وہ آدمی آیا اور امام جعفر صادق سے کہا حضور میرے لیے ایک مکان خرید لیجیے گا، یہ 10,000 روپے دیجیے آپ رکھیے اور میں حج کو جا رہا ہوں، مہربانی کیجیے میرے لیے ایک مکان خرید لیجیے گا. ہم ہوتے آج کے تو کہتے ہیں تجھے عقل نہیں آتی، تو مجھے مکان خریدنے کے لیے بول رہا ہے. لیکن رحمت للعالمین کے نواسے تھے. رسول برحق بھی ان مجاہدین کے لیے جو مجاہدین جہاد میں جاتے تھے، ان مجاہدین کے گھروں پہ جا کر کے دروازے پہ دستک دیتے اور پوچھتے تھے رسول پاک کہ تمہارا شوہر تمہارا گھر والا تو باہر گیا ہے دین کے کام کے لیے، اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے گیا ہے، ماں کچھ ضرورت ہے، کچھ بازار سے لا کے دے دو. رسول پاک اکثر لوگوں کو اس طرح سے گھر گھر جا کر کے پوچھتے تھے اور اگر اندر سے کسی خاتون کا آرڈر ہوتا، عرض ہوتا کہ ہاں یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی بچہ نہیں، کوئی جوان نہیں، کوئی مرد نہیں ہے، میں عورت ہوں، میں لیڈیز ہوں، مجھے یہ چیز ضرورت ہے بازار سے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترنت
بازار تشریف لے جاتے اور وہ وستو لا کر اس کے گھر تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی سیوا خدمت، اور مومن آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرے، ایک دوسرے کو کے درد اور دکھ کو محسوس کرے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھے، انسان کی تکلیف کو، درد کو سمجھے اور اسے کسی طرح سے بھی دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت امام جعفر کی بارگاہ میں وہ آدمی آیا، کہا حضور میں حج کو جا رہا ہوں، یہ 10,000 درہم رکھیے، میرے لیے ایک حویلی، ایک مکان خرید کے رکھیے گا، اچھا مکان۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں خرید لوں گا، میں خرید لوں گا۔ وہ آدمی چلا گیا حج کو۔ حضرت امام جعفر صادق نے کیا کیا، ان کے حج کے جانے کے بعد حضرت نے وہ 10,000 درہم کی تھیلی لیا اور باہر نکال کر جتنے غریب، مسکین، یتیم، فقیر اور جتنے مجبور لاچار انسان تھے پورا 10,000 درہم تقسیم کر دیا، خیرات کر دیا، سب کا خیرات کر دیا، بانٹ دیا۔ اللہ جب خیرات کر دیا اس کے بعد تھیلی کو رکھ دیا، حضرت امام جعفر صادق آرام سے رہ گئے۔ حج کا موسم پورا ہو گیا، وہ شخص حج کر کے واپس حاجی بن کے آیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا، سلام کیا، قدم چوما، کہا آ گئے بھائی، آ گئے، حج کر کے آ گئے؟ حضور آ گیا، آ گیا، آ گیا سرکار، آ گیا، تمہیں حج مبارک۔ اس نے کہا اللہ آمین آمین اللہم آمین۔ اس شخص نے کہا حضور وہ میرا مکان تھا، میرا مکان، میں نے 10,000 درہم دیا تھا کہ میرے لیے ایک اچھا سا مکان خرید کے رکھیے گا، تو میرا مکان تھا، آپ نے لے لیا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے خرید لیا، تیرا مکان تیار ہے، بالکل تیار ہے، حویلی بہت شاندار حویلی تیار ہے۔ حضور میں دیکھ لوں، میری حویلی کو دیکھ لوں، دیدار کر لوں؟ فرمایا اس کی دستاویز پہلے لے لو، دیدار بعد میں کرنا۔ اس کی سند، اس کی دستاویز کا کاغذ پہلے مجھ سے لے لو، جو مکان تیرے لیے میں نے لیا ہے اس کا کاغذ پہلے لے لے، پھر بعد میں جانا، بعد میں دیکھنا۔ کہا حضور دے دیجئے۔ امام جعفر صادق لکھ کر کے تیار رکھے تھے، خالی سائن نہیں کیے تھے، اسی وقت اس کے سائن نہیں، سائن کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں جعفر صادق بن الامام محمد بن باقر، سائن کر دیتے ہیں نیچے، لکھ کے تیار رکھے تھے، سائن کرتے ہیں، چلو بھائی تیرے مکان کی دستاویز، یہ دستاویز لو۔ اب وہ انسان پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ عربی میں ہے، کیا پڑھتا ہے کہ میں نے فلاں بن فلاں، فلاں ولد فلاں کے لیے شاندار حویلی خرید لی، اس حویلی، اس مکان، اس بلڈنگ کا کی ایک دیوار رسول پاک کے مکان سے لگتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس بلڈنگ کی، اس فلیٹ کی دوسری دیوار مولا علی شیر خدا کے مکان سے ملتی ہے، تیسری دیوار حضرت امام علی مقام میرے دادا امام حسن مجتبیٰ کے مکان اور گھر سے لگتی ہے، اور اس حویلی، اس بلڈنگ کی چوتھی دیوار امام علی مقام میرے جد اعلیٰ امام حسین کے مکان سے لگتی ہے، اور وہ مکان ایسا عالی شان مکان ہے کہ چاروں طرف سے انوار برستے ہیں، اور وہ مکان تا حد نظر آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ وسیع، زیادہ عریض اور زیادہ لمبی چوڑی مکان ہے۔ سائن کرتے ہیں، دستاویز لے بھائی، یہ تیری دستاویز، یہ تیرا کاغذ۔ آدمی نے پڑھا کہ یا اللہ
ایسا مکان میرے لیے لے لیا حضرت نے. بولا حضور شکریہ، آپ نے ایسا مکان میرے لیے خرید لیا ہے کہ 10,000 کیا اگر دنیا کی کائنات کی ساری دولت اکٹھا کر دی جائے، لال و گوہر سیم و زر سونا چاندی جمع کر دیا جائے تو کسی بندے کو ایسا مکان دنیا میں نہیں مل سکتا. آپ نے میرے لیے ایسا مکان خرید لیا. قدم چومتے ہیں، اپنے گھر پہ جاتے ہیں وہ حاجی صاحب، اور اپنے گھر پہ جانے کے بعد اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، بچوں آؤ دیکھو میں نے ایک مکان خرید لیا ہے. اپنے بچوں کو دکھاتے میں نے ایک مکان خریدا ہے بیٹو، سبحان اللہ مکان خریدا ہے میں نے، اور بہت لمبا چوڑا مکان ہے، تم سب اس میں آ جاؤ، تم سب اس میں آ جاؤ. بچوں نے دیکھا، ابا جان یہ مکان کہاں ہے، کیسا ہے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دلانا، کفن پہنانا، اور جب قبر نے مجھے اتارنا تو میرے سینے میں یہی دستاویز میرے سینے کے اوپر رکھ دینا. یہ دستاویز میرے سینے کے اوپر رکھ دینا، پھر مجھے مٹی دے دینا، اللہ کے حوالے کر دینا. آخر اس حاجی صاحب کا کچھ دنوں کے کچھ برسوں کے بعد انتقال ہوا. بچوں نے دفن کے وقت وہی کاغذ، وہی دستاویز، وہی سند جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا تھا اور نیچے سائن کیا تھا، دستخط کیا تھا، بچوں نے وہی سند، وہی کاغذ اپنے ابا جان کے سینے پہ رکھ دیا اور قبر میں اتار کر سینے پہ رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اللہ کا حوالہ کر دیا. جب رات ہوئی ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہی حاجی صاحب قبر میں ہے، سارا وجود تو سارا وجود ہے، ان کا قبر جنت کا باغیچہ بن گیا. اور جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کاغذ، دستاویز، وہ سند اس کے سینے پہ رکھا گیا تھا، اس کے الٹے طرف نوری تحریر میں لکھا ہے قد وفا قول جعفر الصادق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام جعفر صادق کے قول کو قبول کر لیا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور شخص خواب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اللہ اللہ، وہ شخص جنت کا تاج پہن کر ایک جنت کے شہر میں گشت کر رہا، جنتی محلوں میں گھوم رہا ہے. وہی حاجی، پوچھنے والوں نے پوچھا یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے جواب دیا آل رسول، اہل بیت رسول، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اونچا مقام پتا چل گیا، معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جب نواز رسول کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو ہمارے تمہارے رسول کو کتنا پاور عطا کیا. اس لیے تو آج دنیا کہتی ہے امام اہل سنت مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. آج لوگ حضرت امام جعفر صادق کا دن مناتے ہیں، منانا چاہیے اور صحیح ہی ہے. آج تو 17ویں شریف لگ گئی، آج کی رات مسلمانی 17ویں تاریخ ہے، آج کی رات لگ بھگ 17ویں شریف ہے. بہت اچھا انتخاب کیا ہے ہمارے عرفان بھائی، سید صاحب اور حفیظ صاحب اور یہ علماء کرام نے ایسی تاریخ چنی ہے کہ 17ویں شریف بھی ہو رہی ہے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی منایا جا رہا ہے. 17ویں شریف غوث اعظم کی 17ویں ہے، آج کی رات 17ویں شریف کی رات. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا ویسا ہی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی زیادہ عبادت بندگی کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمایا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پوری رات قیام میں ایک ختم قرآن شریف کر دیا کرتے تھے. بلکہ امام مالک کا حضرت امام مالک کا قول ہے کہ جب بھی میں حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گیا، جب بھی گیا امام جعفر صادق کے دربار میں جب بھی گیا تو کبھی خالی نہیں پایا، 3 عبادتوں میں سے ایک عبادت کرتا ہوا پایا، ایک عبادت ضرور کرتا ہوا پایا. کبھی گیا تو حضرت امام جعفر صادق نماز پڑھ رہے، کبھی گیا تو تلاوت کرتے ہوئے کبھی نظر آ رہا، اور کبھی گیا تو اگر یہ عبادتیں نہیں تو کم سے کم میں نے دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں نظر آ رہے ہیں. اللہ آل رسول ہے، جنت ان کے گھر کی ہے، نانا جان شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کے دادا جان امام حسن و حسنین کریمین جنت کے سردار ہیں، ان کی جدہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی سردارین ہے، جنت ان کے گھر کی ہے. مگر باوجود کہ فرائض تو اپنی جگہ، واجبات اپنی جگہ، سنن موقتات اپنی جگہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت و بندگی میں مشغول رہتے، کبھی قیام کرتے، کبھی سجدے میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، اور اکثر و بیشتر پورا سال آپ روزے سے رہا کرتے تھے. اور دعا میں اتنی مقبولیت تھی کہ جو دعا آپ فرماتے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر دیتا تھا. جس کے لیے جو دعا فرما دیتی اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا تھا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو تعلیم بھی دیا، امت کو ادب بھی دیا. آج یہ جو جگہ جگہ کے مدرسے، دارالعلوم اور علمی درسگاہیں نظر آ رہی ہیں، اور جو ان دارالعلوم مدرسوں میں، مکتبوں میں سیوا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہے. یقین مانو جب انسان اپنی درسگاہوں سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی امت کے، قوم کے علماء عالموں سے دور ہو جاتا ہے، علم سے دور ہو جاتا ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس لیے ان مدرسوں کی حفاظت کرنا، مکتبوں کی حفاظت کرنا، جگہ جگہ پہ مکتب، مدارس، مکاتب کی تعمیر کرنا اور اس میں علمی بیداری پیدا کرنا، بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو تعلیم دینے دلانے کا انتظام کرنا. معاشرے میں جو خرابی ہے، سود کی خرابی ہے، دارو کی بربادی ہے، جگار کی بربادی ہے، جھوٹ، غیبت، دھوکہ بازی، رشوت، مکاری، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے نیچا کر دینا، یہ سب جو سماج میں بڑی بڑی برائیاں ہیں، غیبت، چغلخوری، حسد، جلن، عجب، ریا، تکبر، گھمنڈ، یہ جو ایسے بڑے بڑے گناہ کبائر ہیں جو جہنم کے خندق ہے، خندق. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو اسی وقت بچایا جا سکتا ہے جب ہمارے گھروں میں دینی تعلیم کا ماحول بن جائے. ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے ایریا میں، وستار میں مکتب، مدرسہ اور تعلیم کا کوئی ذریعہ بنے گا، کوئی مدرسہ چلے گا، مکتب چلے گا، تو دھیرے دھیرے آنے والی نسل جو بچے ہیں کل انشاءاللہ بڑے ہو جائیں گے. اگر ان کو ایسا اچھا سنہرا موقع ملتا رہا تو یہی بچے آگے چل کر قوم کے لیے، ہمارے تمہارے آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین شمع اور بہترین روشنی بن سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار دو عالم اس مقدس ولی کے صدقے میں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اور ہمارے بزرگوں کے صدقے میں، بالخصوص سرکار اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب میں علمی بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت اور تعلیمات اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، باتیں تو بہت ہیں اور حضرت امام جعفر صادق کے تعلق سے کچھ اور علمی پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق کو فقط کرامت ہی نہیں بلکہ ایسے ایسے علوم فنون کے دریا عطا فرمایا تھا اللہ پاک نے کہ آپ نے ان علوم و فنون سے مدینہ والوں کو، مکہ والوں کو، شام والوں کو، عراق والوں کو، یمن والوں کو اپنے سینے کے علوم سے مالامال فرما دیا، اور امام مالک جیسے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت جنید بغدادی اور ایسے اکابر اولیاء کرام، ائمہ اعظام اور بزرگان دین آپ کے دربار کے خادم اور آپ کے درسگاہ کے شاگرد بن چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں آپ کو ان کا صدقہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل بیت کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔